قاضی ابو بکر انصاری کہتے ہیں، میں مکہ مکرمہ میں رہتا تھا۔ ایک دن سخت بھوکا تھا اور اس وقت میرے پاس کھانے کو کچھ نہیں تھا۔ اس دوران مجھے ریشم کی ایک تھیلی ملی۔ جب تھیلی کھولی تو اس کے اندر موتیوں کا ایک بے حد خوبصورت ہار تھا۔ تھیلی کو گھر میں رکھا اور باہر نکلا تو دیکھا کہ ایک بوڑھا آدمی اعلان کر رہا تھا، میری ریشمی تھیلی گم ہو گئی ہے جس میں موتیوں کا ہار ہے۔ جو شخص ڈھونڈ دے گا میں اسے 500 دینار بطور انعام دوں گا۔ میں نے دل میں سوچا، میں اس کا ضرورت مند ہوں، فاقہ کشی ہے، مگر یہ ہار میرا نہیں ہے، نہ ہی میرا اس پر کوئی حق ہے۔ مجھے ہر حال میں اسے واپس کر دینا چاہیے۔ اچانک دل میں خیال آیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، جس نے اللہ کے لیے کوئی چیز چھوڑ دی، اللہ تعالیٰ اس کو اس سے بہتر عطا فرمائیں گے۔ دوستو، ویڈیو میں آگے بڑھنے سے پہلے آپ سے ایک چھوٹی سی گزارش ہے کہ ہم نے یہ نیا اسلامی چینل کھولا ہے، آپ پلیز اسے ضرور سبسکرائب کر دیں تاکہ ہماری حوصلہ افزائی ہو سکے۔ شکریہ۔ چنانچہ میں گھر میں جا کر وہ تھیلی لایا۔ بوڑھے نے مجھے تھیلی کی علامات بتا دی، میں نے تھیلی بوڑھے کو دے دی۔ بوڑھے نے اپنی تھیلی پا کر مجھے 500 دینار انعام دینے کی کوشش کی، لیکن میں نے لینے سے انکار کر دیا اور کہا اس تھیلی کو اس کے مستحق تک پہنچانا میرے اوپر واجب تھا، اس لیے میں اس کا بدلہ نہیں لے سکتا۔ بوڑھے نے بار بار اصرار کیا، لیکن جب میں نے لینے سے انکار کیا تو چلا گیا۔ میرے پاس کوئی روزگار نہیں تھا۔ میں نے تلاش روزگار کے لیے مکہ مکرمہ سے رخت سفر باندھا اور سمندر کے سفر پر روانہ ہو گیا۔ اتفاق سے میں جس کشتی پر سوار تھا وہ ڈوب گئی۔ میرے سوا کشتی میں سوار تمام لوگ ڈوب گئے۔ کشتی میں جو کچھ ساز و سامان تھا وہ سب کا سب سمندر کی نظر ہو گیا۔ اتفاقاً کشتی کا ایک بڑا تختہ میرے ہاتھ لگ گیا۔ میں اس پر بیٹھ گیا۔ نہ جانے کب تک سمندر کی موجوں سے دو چار ہوتا رہا۔ مجھے کچھ بھی معلوم نہ تھا کہ میں کہاں جا رہا ہوں، کیونکہ پانی کی لہریں مجھے دھکیلتی رہیں۔ سمندری موجوں نے مجھے ایک جزیرے میں لا ڈالا جہاں قریب ہی ایک بستی تھی۔ میں اس بستی میں داخل ہوا تو وہاں ایک مسجد میں جا کر پناہ گزین ہو گیا۔ میں مسجد میں بیٹھ کر قرآن پاک کی تلاوت کر رہا تھا۔ بستی کے لوگوں نے میری قرأت سنی تو بڑے خوش ہوئے۔ وہ میرے پاس اکٹھے ہو گئے اور کہنے لگے، ہمیں اور ہمارے بچوں کو بھی قرآن پڑھانے کے لیے ایک قاری کی ضرورت تھی، سو اب تم ہی ہمیں قرآن سکھلاؤ۔ چنانچہ میں ان لوگوں کو قرآن کریم کی تعلیم دینے لگا۔ انہوں نے میری کافی خدمت کی۔ ایک روز میری نگاہ مسجد کے اندر چند اوراق پر پڑی تو میں انہیں لے کر لکھنے لگ گیا۔ لوگوں نے پوچھا، کیا تمہیں اچھی طرح لکھنا بھی آتا ہے؟ میں نے جواب دیا، ہاں۔ ان لوگوں نے مجھ سے درخواست کی، ہمارے بچوں کو بھی لکھنا پڑھنا سکھلاؤ۔ اس کے بعد وہ لوگ اپنے بچوں اور نوجوانوں کو میری خدمت میں بھیجنے لگے اور میں انہیں پڑھنے لکھنے کی تعلیم دینے لگا۔ وہ لوگ میری کافی مالی امداد کرتے اور گاؤں میں میری خاصی اہمیت بھی ہو گئی۔ کچھ عرصہ بعد ان لوگوں نے مجھ سے کہا، ہمارے ہاں ایک یتیم لڑکی ہے، نیک سیرت اور خوبصورت ہے، اس کے پاس وراثت میں کچھ دولت بھی آئی ہے، ہم چاہتے ہیں کہ اس سے تمہاری شادی کر دیں، لیکن میں نے شادی کرنے سے انکار کر دیا۔ ان لوگوں نے کہا، نہیں، ہم تمہاری شادی کر کے چھوڑیں گے۔ پھر انہوں نے مجھے مجبور کر دیا۔ میں نے کچھ پس و پیش کے بعد ہاں کر دی۔ شادی کے بعد جب بیوی سامنے آئی تو میں نے دیکھا کہ بالکل وہی موتیوں کا ہار اس کے گلے کی زینت بنا ہوا ہے جو میں نے تھیلی میں دیکھا تھا۔ میں حیران ہو کر ہار دیکھتا رہا۔ لوگوں نے مجھ سے کہا، بھائی تم اس یتیم لڑکی کی طرف نگاہ پھیر کر اس کے ہار کی طرف دیکھ رہے ہو، تم نے اس یتیم کا دل توڑ دیا۔ میں نے ان لوگوں کو اس ہار کا سارا واقعہ تفصیل سے بتایا۔ ان لوگوں نے میری بات سن کر بلند آواز سے لا الہ الا اللہ واللہ اکبر کا نعرہ لگایا۔ میں نے پوچھا، بات کیا ہے؟ انہوں نے بتایا کہ بوڑھا آدمی جس کا ہار تمہیں ملا تھا اسی یتیم لڑکی کا باپ تھا۔ وہ اکثر کہا کرتا تھا،
میں نے پوری دنیا میں صرف ایک ہی کامل مسلمان دیکھا ہے، اور وہ وہی ہے جس نے موتیوں کا ہار میرے حوالے کر دیا، اور وہ اکثر اپنی دعا میں کہا کرتا تھا، اے اللہ، مجھے اور اس آدمی کو ایک ساتھ اکٹھا کر دے تاکہ میں اپنی بچی کی اس سے شادی کر دوں۔ اور اب یقیناً اللہ تعالیٰ نے اس کی دعا پوری کر دی، اور تم خود بخود یہاں آ گئے۔